الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگان دین، اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان جیسے مقدس مہینے کی شکل میں ہم سب کو جو عظیم نعمت ملی ہے، دل شکر کے جذبات سے معمور ہے. اللہ رب العزت کے سامنے گھنٹوں اگر اپنی پیشانی کو شکرانے میں رگڑا جائے تو بھی کم ہے، اور کما حق کہوں نہ اپنی زبان قول سے نہ اپنی زبان حال سے اللہ کا شکر ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ رمضان تک اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان تک پہنچنے کی دعا فرما رہے ہیں. بہت بڑی نعمت، لیکن اس نعمت کا اندازہ اور احساس ہم لوگوں کو اس لیے نہیں ہے کہ 11 مہینے ہم مادیت کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، تجارت، ملازمت اور ایسی چیزوں میں ہم دنیاوی امور میں الجھے ہوئے ہیں کہ 11 مہینوں کا رنگ دل پر ایسا چڑھ گیا ہے کہ اس مقدس مہینے کی نعمت کا احساس ہمارے دلوں میں ابھی پیدا نہیں ہو پا رہا ہے. باقی وہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ کا فضل نصیب ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اللہ کی طرف سے انعامات اور نوازشات کا جو سیلاب بہتا ہے وہ کس قطر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے ایمان والے بندوں کو آپ دیکھیں گے، رمضان کے 2-3 مہینے ابھی باقی ہیں مگر رمضان کے تذکرے ان کی زبان پر شروع ہو جاتے ہیں. اس بار رمضان اس تاریخ کو آئے گا تو وہ اپنے آگے کے پیچھے کام کو کر کے رمضان کے مہینے کو عبادت کے لیے فارغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شوق پیدا ہوتا ہے کب رمضان کا مہینہ مل جائے، شیاطین قید ہو جائے، نفس کو بھوکا رکھ کر کے گناہوں سے بچایا جائے اور اللہ کی کما حق کہو عبادت انجام دینے کی کوشش کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اپنے اس شوق کا اظہار کرتے تھے، مسلسل اللہ سے لو لگائے ہوئے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما کہ میں رجب میں بھی زندہ رہوں، شعبان میں بھی زندہ رہوں، اور تیری توفیق سے رمضان تک پہنچ کر کے تیری کما حق کہو عبادت کر سکوں. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ یا بندی دعا یہ کرتی ہے کہ اللہ میری عمر میں اضافہ فرما اس لیے کہ میں تیری مرضی والے اعمال کر سکوں اور تیری بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ تیرا مقبول بندہ بن چکا، تو اپنی زندگی میں اس نیت سے عمر کی اضافے کی دعا کر سکتے ہیں. یہ اس حدیث سے معلوم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے رمضان تک مجھے پہنچا تاکہ میں رمضان میں تیری عبادت کر سکوں، تیرے مرضی والے اعمال کر سکوں. برخلاف اس کے بہت سارے لوگ یہ بھی بد دعا کرتے ہیں کہ اب تو زندگی اچھی نہیں لگتی، دنیا کی الجھنوں سے اکتا چکا ہوں، اب تو زمین کا اوپر کا حصہ میرے لیے مناسب نہیں ہے،
زمین کا نیچے کا حصہ میرے لیے بہتر معلوم ہوتا گیا. بس اب اچھا نہیں لگتا, موت آ جائے اور فیصلہ کر لے تو بہت بہتر ہے. کیا معلوم زندگی کے جن مصائب اور مسائل سے تم پریشان ہو رہے ہیں اور اللہ سے ملاقات کی دعا کر رہے ہیں, کیا آخرت کے لیے تم نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ دنیا میں جن مسائل سے تمہیں سابقہ ہے, آخرت کی تیاری نہ کرنے کی نتیجے میں موت کے منہ میں چلے گئے اور اس سے زیادہ بھیانک مسائل کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی ہے. کتنی بہترین دعا ہے, اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ میرے حق میں زندگی جب تک بہتر ہو مجھے زندہ رکھ. وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اور جس دن میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے اس دن موت نصیب فرما. یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے. بہت سی مرتبہ زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے گئے, اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور ہم دنیا کے مسائل سے زیادہ خطرناک مسائل کے سامنے چلے جائیں. اس لیے کہتے ہیں نا, خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے, بہت ساری مصیبتوں کے کھلنے کا دروازہ ہے. تم ایک مصیبت سے چھٹکارا مانگ رہے تھے اور بہت ساری مصیبتوں کو تم نے گلے لگا دیا. اس لیے ایسے موقع پر بے شک پریشانی آتی ہے, انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں ہچکیاں لے کر کے روؤں. اس وقت اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھو اور یہ دعا کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بہت مشہور آیت ہے, آپ نے بہت بارہا سنی ہوگی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. یہاں کسی کے ذہن میں ایک سوال دستک دے سکتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتے, پھر اس کے باوجود محض عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں, فرشتے عبادت کرنے پر مجبور ہیں اور ان کا عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے. وہ چاہے بھی تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. جو فرشتے سجدے میں ہیں, جو قیام میں ہیں, جو رکوع میں ہیں, جو بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں, جو بندوں کی خدمت کر رہے ہیں, وہ موت تک کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. رہی بات انسان کی, اللہ نے اس کے دل میں جذبات بھی رکھ دیے, خواہشات بھی رکھ دی ہیں, ضروریات بھی رکھ دی ہیں, اور گناہوں کی طرف لے جانے والے سارے اسباب بھی رکھ دیے ہیں. اور اب حکم دیا کہ ہماری عبادت کر کے دکھاؤ. اب انسان گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت کی طرف لپکتا ہے تو یہ کمال کی چیز ہے. ایک آدمی آپ سے آ کر کے کہہ رہا کہ جو آنکھوں سے نابینا ہے, میری زندگی کے 50 سال ہو چکے ہیں اور میں نے ایک مرتبہ بھی بد نگاہی اور بد نظری نہیں کی. کیا کمال ہے بھائی تمہارا, تم تو پہلے سے نابینا ہو. اور ایک وہ شخص ہے جس کے دل میں جذبات ہیں, جس کو آنکھوں کا نور بھی نصیب ہے, وہ اگر یہ کہے کہ میں نے 50 سال تک بد نظری نہیں کی ہے تو یہ کمال ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے. اگر وہ عبادت کر کے دکھاتا ہے تو یہ کمال ہے. یہاں رک کر کے ایک بات یہ سمجھیں گے, عبادت 2 طرح کی ہے. دیکھیں, اس مضمون کو نہ سمجھنے سے بہت ساری گمراہیاں کو دروازہ کھل جاتا ہے. ایک عبادت وہ ہے جو اللہ نے صرف اس کو عبادت کے لیے ہی وضع کیا ہے اور مشروع کیا ہے, اس میں اور کسی چیز کا پہلو نہیں ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, ذکر اللہ, تلاوت, حج, عمرہ, یہ احکامات صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی مشروع ہوئے گئے, اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. اور دوسری چیزیں جن کی وضع اور مشروعیت دوسرے کام کے لیے ہوئی ہے مگر ایک واسطے کی وجہ سے وہ عبادت بن جاتے ہیں. کہتے ہیں ایمان والے کا کوئی عمل بے دین نہیں ہے. ایمان والا اگر کھانے سے پہلے اچھی نیت کر لے تو کھانا بھی عبادت, پینے سے پہلے اچھی نیت کر لے تو پینا بھی عبادت, سونے سے پہلے اچھی نیت کر لے تو سونا بھی عبادت, اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے, نیت اچھی ہے تو وہ بھی عبادت,
بیوی بچوں کے ساتھ ہنس کر کے پیش آ رہا ہے، نیت اچھی ہے تو بھی عبادت، دوڑ دھوپ میں اپنی اولاد اور ماں باپ کے خرچے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ کما رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے، مگر اچھی نیت کے واسطے سے یہ عبادت بن گئی۔ تو ایک خالص عبادت ہے اور ایک نیت کے واسطے سے عبادت بن گئی ہے۔ ان دو عبادتوں کے درمیان فرق ہے۔ اگر ان دو عبادتوں کے درمیان فرق نہیں ہوگا تو پھر انسان آسانی سے گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ جب ان دو عبادتوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے اور تقاضا اس بات کا ہو کہ دونوں عبادتیں بیک وقت ادا کی جائے تو اب مسئلہ آئے گا ترجیح کا، پہلے کس کو کریں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو بلا واسطہ اللہ کی عبادت ہے سب سے پہلے اسی کو ترجیح دیں گے۔ ماں باپ کا حکم بجا لانا یہ بھی عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے، مگر جب اللہ کا حکم اور ماں باپ کا حکم دونوں جمع ہو جائیں تو ترجیح کس کو دیں گے؟ اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ عبادت کے جو دو طریقے ہیں، جب ان میں اجتماع ہو جائے اور فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو کہ ترجیح کس کو دیں، اس وقت پہلی قسم کی عبادت کو ترجیح ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی اور مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگی کہ حضرت میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، وہ کلینک میں رہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ تو گھر میں پڑھتے ہیں یا مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ظہر عصر مغرب عشاء پورا وقت ان کا کلینک میں گزرتا ہے، اور جب رات کے وقت گھر میں آتے ہیں تو 4 رکعت اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ تم کلینک کے اندر جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کر لیا کرو تاکہ تمہاری نماز قضا نہ ہو۔ تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں ظہر سے لے کر عشاء تک اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا ہوں، مخلوق کی خدمت ادا کر رہا ہوں۔ عبادت سے تو جنت ملتی ہے اور خدمت سے تو خدا مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات اور یہ دلیل پیش کر کے 4 نمازوں کو قضا کر لیتے ہیں۔ تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ اس دلیل کا کیا جواب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو میں نے پہلے تشریح بتائی اس تشریح سے آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ موجود ہے تو نماز کے لیے کیسے جائیں گے؟ ارے صاحب، اگر اسی وقت آپ کو قضاء حاجت کا تقاضا ہے کہ آپ نہیں جاتے، نہیں پیشنٹ ہے، مخلوق کی خدمت سب سے پہلے درجے کی ہے، میں قضاء حاجت کے لیے نہیں جاؤں گا، 4 نماز وہاں بیٹھا رہوں گا، نہیں ہوتا۔ جب بھوک لگتی ہے فوراً دواخانہ بند ہوتا ہے، پیشنٹ چاہے ڈاکٹر صاحب کے انتظار میں ہو مگر وہ کھانے کے لیے جائیں گے۔ جب دنیا کی ضرورتیں پیشنٹ کو روک کر کے آپ جا سکتے ہیں تو نماز کی ضرورت تو اس سے بھی بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ وقت فارغ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مثال کے ذریعے میں نے سمجھایا ہے۔ باقی بہت سارے امور میں لوگ یہ تعویل کرتے ہیں، ارے ہم غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، اگر نماز چھوڑ دی تو کیا ہو گیا؟ بے شک غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی عبادت کرنا، ایمرجنسی پیشنٹ کو دیکھنا بہت بڑا کار ثواب ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اس سے بھی بڑی ہوئی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادا کرو، یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو خیر، عبادتیں 2 طرح کی ہیں، اگر یہ مضمون سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے ہم ان دونوں کے درمیان کیسے فرق کرنا ہے اور دونوں کا اجتماع ہو جائے تو کس کو ترجیح دینا ہے آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دراصل انسان کی تخلیق ہوئی ہے عبادت کے لیے، اور جو رمضان کا ماحول نظر آ رہا ہے، زندگی کے سارے لمحات اسی حالت میں گزر جائے، یہی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ اللہ یہ کہے کہ 24 گھنٹے پیشانی میرے سامنے رگڑو، اس لیے کہ میں نے تمہیں اسی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو یہ حق تھا۔ اللہ رب العزت نے جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور ہمارے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، اور بدلے میں کیا دیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہارے لیے جنت ہے۔ کتنا بہترین خریدار ہے، اللہ سے بہتر اور کون خریدار ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ہمارا مال بھی لیا اور ہماری جانیں بھی لی،
اور سب سے قیمتی چیز جنت ہم کو دے دی. اب اس کو حکم تھا کہ 24 گھنٹے پیشانی اپنے سامنے رگڑنے کا حکم دے، مگر وہ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری جان میں نے خرید لی ہے مگر تمہیں واپس کرتا ہوں، تمہارا مال میں نے خرید لیا ہے مگر تمہیں واپس کرتا ہوں. تم اپنی جانوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور اپنے مالوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ، بس میرے دربار میں 5 وقت حاضری دے دو، اور یہ احکامات اس انداز سے بجا لاؤ، وہ احکامات اس انداز سے بجا لاؤ. اس سے بہتر اور کون خریدار ہو سکتا ہے؟ لیکن مقصد تمہاری عبادت ہے. لیکن وہ انسان جب اللہ نے جانیں حوالے کی تو وہ طاقت گناہوں میں صرف کی، مال حوالے کیا تو کاروبار میں تجارت میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اللہ کو بھی بھول گیا اور اپنے مقصد کو بھی بھول گیا. چونکہ اللہ رحیم ہے اور کریم ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 11 مہینے تک تو تم مادیت کے گرداب میں پھنس گئے ہیں، میں تمہیں 1 مہینہ بلکہ زندگی میں ہر سال میں 1 مہینہ تمہیں دیتا رہوں گا تاکہ میرے بندے مجھ سے قریب ہو جائیں. کیونکہ تخلیق کا مقصد تو اپنے سے قریب کرنا ہی تھا. وسجد وقترب، سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے. یہ سجدے کی آیت ہے، سارے حضرات بعد میں سجدہ کر لیں گے. تو سجدے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ سے قریب ہو جائے. لیکن 11 مہینے میں اتنے بندے اللہ سے دور ہو گئے، پھر بھی اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا. 1 مہینہ میں تمہیں دیتا ہوں، رات میں دعا کرو، دن میں دعا کرو، صبح اٹھ کر کے دعا کرو، سحری میں دعا کرو، افطار میں دعا کرو، میرے سامنے پیشانیاں رگڑو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ، یہی میں تم سے چاہتا ہوں. اس لیے اللہ رب العزت نے 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ رمضان المبارک کی شکل میں دیا ہے. مقصد کیا ہے؟ انسان متقی بن جائے. ساری عبادتوں کا خلاصہ آپ دیکھیں کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، اور روزوں کی فرضیت صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے پہلی امتوں میں بھی فرض تھے. ہو سکتا ہے 1 مہینے کے نہ ہو، چند دنے کو ہو، لیکن فرض روزے ان امتوں میں بھی تھے. لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم اللہ کی عبادت کرو. مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی پاک باز ہو جائے. کیونکہ انسان جو گناہ کرتا ہے، کبھی وہ گناہ لالچ میں آ کر کے کرتا ہے، کبھی وہ گناہ حسد کی بنا پر کرتا ہے. قابل سے قتل کا جو گناہ ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا. قابل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بہن جو خوبصورت ہے اس سے نکاح کروں، مگر نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اور اس سے نکاح تو حابل کا ہو سکتا تھا، تو حسد میں آ کر کے اس نے گناہ کر دیا. کبھی انسان گناہ کرتا ہے لالچ کی وجہ سے، 2 نمبر کے کاموں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ تاکہ مال زیادہ مل جائے. یا لیتنی مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش قارون جیسا خزانہ مجھے بھی مل جائے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جن کے دلوں میں تقوی ہے، جن کے دلوں میں علم ہے، وہ لوگ تو کہتے ہیں ہلاکتی ہو ایسے مال کی. اللہ کے پاس جو ثواب اور اجر ہے قارون کے مال سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے. کبھی انسان سے گناہ ہوتا ہے شہوانی خواہشات کی وجہ سے، جذبات بڑھتے ہیں اور انسان غیر نامناسب کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. زلیخا یوسف علیہ السلام کو جو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، ہائی تلک یوسف آ جاؤ میں اسی کام کے لیے تمہیں بلا رہی ہوں. کیوں؟ شہوت کی وجہ سے. اب رمضان المبارک کا مہینہ دیا، 11 مہینوں تک تو کھا پی کر کے شرارت سوجی ہے اور گناہوں کی طرف انسان مائل ہوئے ہیں، اور شیاطین بھی انسان کو خوب گناہوں کی طرف لے گیا ہے. اللہ نے رحمت کا مہینہ بھی دیا، رحمت کا عشرہ بھی دیا، اور اللہ نے بھوکا رہنے کا حکم بھی دیا تاکہ تمہارا نفس بھی کمزور ہو جائے اور گناہوں کی طرف تم مائل نہ ہو. شیطان تمہیں پریشان کرتا تھا. گناہ انسان اپنی طاقت سے خود کرتا ہے اور بدنام شیطان کو کرتا ہے. پھر بھی اللہ نے اس کی بھی لاج رکھ لی تو سارے شیاطین کو قید کر دیا. 1 مہینے کی سزا سنا دی ہے. بندے کہتے تھے اللہ تیرے دربار کو کیسے آباد کرے، یہ شیاطین ہم کو اغوا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو بھی
قید خانے میں ڈال دیا. اب گناہ کا کوئی سبب تمہارے پاس نہیں بچا ہے، نہ نفس ہے نہ شیطان ہے. اس کے باوجود بھی اگر گناہ وجود میں آ سکتے ہیں تو سمجھ لو کہ 11 مہینوں کا جو اثر تمہارے اندر پیدا ہوا ہے اس اثر کی وجہ سے رمضان میں بھی تم گناہوں سے باز نہیں آ رہے. بہت سارے بندوں کو ہم رمضان میں دیکھیں گے، تراویح پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہے، زبان حال سے کہہ رہی یا اللہ پوری زندگی تو بہت دور کی بات ہے، 1 مہینے تک بھی تیرے احکام کی پاسداری ہم سے نہیں ہو سکتی. کھلے عام کھانا، کھلے عام پانی پیا جا رہا ہے. شیاطین قید ہو گئے، نفس بھی ڈھیلا پڑ گیا، اس کے باوجود بھی گناہ. ایسے لوگوں کے بارے میں کب کہا جا سکتا ہے کہ زندگی میں کون سا مرحلہ آئے گا کہ اپنے گناہوں والی زندگی سے وہ توبہ کریں گے. اور روزے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا، ظاہری شکل یہ ہے اللہ کو اپنے بندوں کو بھوکا مارنے سے کیا ملتا ہے. کروڑوں انسان، 1.5 ارب مسلمان اگر رمضان میں بھوکے رہیں گے، اللہ کے خزانے میں کوئی زیادتی ہونے والی ہے؟ کبھی بھی نہیں. لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہیں ایک تو نفس بھی ڈھیلا پڑے. روزے کے فضائل بہت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لالچی بنایا ہے، جب اچھی چیز کو دیکھتا ہے فوراً اس کی طرف مائل. 2 لاکھ کے بجائے 4 لاکھ ملتے ہیں، فوراً کسی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش، نہیں دیکھتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے. ایسا حریص اللہ نے بنایا ہے. جب وہ حرص انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے تو وہ ضرور ایسی حرص کا مظاہرہ دنیا میں کرتا رہے گا، لیکن اللہ نے اس کا علاج بھی رکھ لیا ہے. روزہ رکھو، تمہارے اندر حرص کے اندر کمی آئے گی. روزے کی حالت میں گھر میں بہترین پکوان پک رہے ہیں لیکن کبھی روزہ توڑنے کا تصور تک نہیں آتا. کس چیز نے تمہارے اندر سے اس حرص کو ختم کر دی؟ وہی روزے کی برکت ہے جس نے تمہارے اندر اس حرص کو ختم کر دی. کبھی روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے جو انسان زندگی میں ایک دن بھی بھوکا نہ رہا ہو، اس کو کیا معلوم کہ اللہ کے بندے بھی اس حالت میں زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے لیے ایک وقت کی روٹی حاصل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ان کی بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، ان کی بھوک کا درد کیا ہوتا ہے، وہ احساس تمام مسلمانوں کو ہو جائے تاکہ وہ ان کے لیے بھی فکر کرنے والے بن جائے. خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، عبادتوں کے ذریعے بھی رمضان میں اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے. الحمدللہ روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، صدقہ اور خیرات کا بھی اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. نعمان بن ثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ صرف رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے. 61 قرآن کریم، دن میں قرآن ختم ہوتا تھا، رات میں قرآن ختم ہوتا تھا، اور تراویح کا ایک مستقل قرآن الگ. 61 قرآن کریم ختم ہوتے تھے. اکابر اور اسلاف کے رمضان کو ہم دیکھیں دنگ رہ جائیں گے. بہت دور کی بات نہیں، حضرت شیخ اپنے گھر کی مستورات کا معمول لکھ رہے ہیں. میرے گھر کی مستورات، گھر کے سارے کام کاج ہونے کے بعد بھی دن میں 20 سے 22 پارے بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. ہاتھ ہمارے کام میں مشغول ہو، پیر ہمارے کام میں مشغول ہو، مگر زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. کوئی قرآن کا کوئی حصہ ہمیں یاد نہیں ہے، درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیح تو ہم پڑھ سکتے ہیں. کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی لمحہ ہمارا بغیر ذکر کے نہ گزر جائے. ہاں بس یہی رمضان کی قدر ہے. یہ تو عبادتوں کے ذریعے قدر کرنا ہوا. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. جس ٹنکی کے اندر آپ پانی بھر رہے ہیں اس کے سارے نل کھلے ہوئے ہیں، تو ایسی ٹنکی میں پانی جمع کرنے والا بے وقوف ہی ہو سکتا ہے. رمضان میں روزہ رکھ کر کے تو انسان جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے حلال کر رکھی ہے اس سے تو بچ جاتا ہے، مگر زبان سے اپنی بھائیوں کی غیبت کر کے مردار بھائی کا گوشت روزے کی حالت میں کھا رہا. اس لیے ارادہ کریں انشاءاللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. روزے کی حالت میں ہماری آنکھ کبھی غلط نہیں دیکھے گی، چاہے وہ موبائل کی تصویریں ہو یا ٹی وی کی تصویریں ہو یا نامحرم عورت کو دیکھنا ہو. رمضان کے اندر پورے مہینے کے اندر ہمارا ایک گناہ بھی نہیں ہوگا. رمضان میں ایک نماز بھی ہماری بغیر جماعت کے اور بغیر تکبیر اولیٰ کے نہیں ہوگی. اور زبانوں سے، غیبتوں سے، چگلی اور جھوٹ سے اور 2 نمبر کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ایک مہینہ اپنے آپ کو بچا کر کے دیکھو. 4 دن سگریٹ پی ہیں اور کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو، نئی عادت بن گئی ہے.
2 घंटे मोबाइल देखने के बाद कहते हैं कि अब छूटता नहीं, आदत बन गई है। तो रमजान का 1 महीना नमाजों का एहतिमाम करके, जिक्र तिलावत का एहतिमाम करके, इबादत का एहतिमाम करके, फिर आने वाले 11 महीनों के लिए इबादत आदत क्यों नहीं बनती? रमजान के 1 महीने में नमाजों का एहतिमाम हो जाता है, फिर 11 महीनों के लिए वो आदत क्यों नहीं बनती? इसलिए रमजानुल मुबारक आने वाले 11 महीने इसी पर मुनहसिर है। रमजानुल मुबारक में भी खास तौर पर दुआओं का एहतिमाम करें कि आने वाले 11 महीने हमारे अच्छे गुजरे। जिसको मांगने की तौफीक मिल गई, बहुत बड़ा सरमाया उसको मिल गया है। आज हम शिकवे दूसरे इंसानों के सामने करते हैं, लेकिन जिस मालिक से हमारे सारे मसाइल हल होते गए, उस मालिक से हम कभी मांगते नहीं हैं। इसलिए कम से कम दिन में 10 मिनट तो ऐसे हो कि मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा खुदा, मेरे मसाइल में अपने अल्लाह के सामने जिक्र करो। हाँ, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अगर औलाद नाफरमान हैं, घरों में झगड़े चल रहे हैं, भाइयों के आपस में झगड़े चल रहे हैं, अल्लाह के सामने इन मसाइल को रखें। अपने कारोबार में हम पीछे जा रहे हैं, अल्लाह के सामने इन मसाइल का रखें। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पीछे जा रहे हैं, उससे भी तौबा करें। और आने वाले 11 महीनों के लिए और पूरी जिंदगी के लिए हम अल्लाह के सामने दुआ करें। पूरी उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम और हमारा खुसूसन हमारा मुल्क जिन अहवाल से दो चार है, किसी मुसलमान पर यह बातें मख्फी नहीं है। अल्लाह के सामने हमें रोना है। जो अल्लाह एक रात में 20 रकात तरावी के जरिए 40 सजदों की तौफीक देता है, 40 मरतबा अल्लाह के सामने पेशानी रगड़ने से एक बात, वो अल्लाह हमारी नहीं सुनेगा, बेशक सुनेगा, लेकिन हम दुआओं का एहतिमाम ही नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़िब अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उस पर गुस्सा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई रोजा ऐसा ना गुजरे कि जिसमें हमारे हाथ अल्लाह की तरफ न उठे हो। थोड़ी तकलीफें बर्दाश्त कर ले, सुबह पहले उठ जाए और इफ्तारी से पहले 10 मिनट अल्लाह के सामने हम हाथ उठा करके दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमजान की बरकत से माला माल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।